ہم دنیا کے عظیم ترین مفکر و معلم قرآن جناب علامہ غلام احمد پرویز صاحب کی شاہکار کتاب جہان فردہ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس کتاب کا 19واں باب حصہ دوم جس کا عنوان جہنم ہے وہ پیش خدمت ہے۔ جہنم قلبی کیفیت کا نام ہے۔ بانگ درا میں سیر فلک کے عنوان سے علامہ اقبال کی ایک نظم ہے جو جہنم کی حقیقت کو بڑے معنی خیز اور بصیرت افروز انداز سے سامنے لاتی ہے۔ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جب وہ جنت کے خاتم آرزوئے دیدہ و گوش نظارہ سے فارغ ہو گئے تو انہوں نے دور ایک یخ بستہ سرد خانہ دیکھا۔ اپنے گائیڈ یعنی فرشتہ سے پوچھا کہ یہ خطہ زمہریر کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ جہنم ہے۔ اس پر انہوں نے بصد استعجاب کہا کہ ہم نے تو سن رکھا ہے کہ جہنم میں بھڑکتے ہوئے شعلے ہوں گے اور آپ اس یخ بستہ خطے کو جہنم بتا رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ جہنم ہی ہے، اس کے شعلے اپنے نہیں ہوتے۔ وہ شعر کہتے ہیں، اہل دنیا یہاں جو آتے ہیں اپنے انگار ساتھ لاتے ہیں اور انہی کے انگاروں سے اس میں حدت پیدا ہوتی ہے۔ یہی جہنم کی صحیح حقیقت ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے خود انسانوں کو جہنم کا ایندھن بتایا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت 24، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِی وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، وہ آگ جس کا ایندھن پتھر نما انسان ہے۔ اس کا ایک اور حوالے کے لیے دیکھیے 66 نمبر سورت کی آیت نمبر 6۔ سورہ آل عمران میں کہا کہ اولئک ھم الوقود النار، 9 نمبر آیت، کہ یہ لوگ خود ہی جہنم کا ایندھن ہے۔ سورہ انبیاء میں باطل پرستوں سے کہا کہ تم اور جن کی تم معبودیت یعنی محکومیت اختیار کرتے ہو حسب جہنم، جہنم کا ایندھن ہے، آیت نمبر 98۔ سورہ جن میں صحیح راستے سے ہٹ جانے والوں کے متعلق کہا کہ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، آیت نمبر 15، کہ یہ جہنم کا ایندھن ہے۔ جہنم کی آگ ان کی بھڑکائی ہوئی ہوتی ہے، خود ہی اسے جلاتے ہیں اور خود ہی اس میں جلتے ہیں۔ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، یہ 104 نمبر سورت کی 7 نمبر آیت، کہ خدا کے قانون مکافات کی بھڑکائی ہوئی آگ جس کے شعلے دلوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ مسجد اسلامی نظام کا مقام اجتماعیت ہے، اس لیے اس کا نظم و نسق نظام کے مرکز ہی کے زیر اہتمام ہونا چاہیے، لیکن مدینہ میں مسلمانوں کی حیت اجتماعیہ میں افتراق و انتشار پیدا کرنے کے لیے کچھ لوگوں نے ایک الگ مسجد تعمیر کر دی۔ ان کا یہ اقدام اسی قدر خطرناک تھا کہ خود خدا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے آگاہ کیا اور کہا کہ دیکھنا تم اس مسجد میں قدم نہ رکھنا۔ تاریخ میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو منہدم کرا دیا اور اس طرح ان لوگوں کی سازش ناکام کر دی گئی۔ ان لوگوں کے متعلق سورہ توبہ میں ہے کہ انہوں نے اس مسجد کی بنیاد تباہی کے کنارے پر رکھی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ فَانْحَارَ بِهِ فِي نَارِ جہنم، وہ عمارت
اپنے بانی کو ساتھ لے کر جہنم میں گر گئی۔ یہ جہنم کیا تھا؟ ریبتاً فی قلوبہم الا ان تقطع قلوبہم، سورہ توبہ کی آیت 110، کہ ان کے دل اضطراب پیہم کی آماجگاہ بن گئے، اور اس اضطرابی کیفیت نے ان کے دلوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ یہ ہے جہنم۔ جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے، جن لوگوں کا اس دنیا کی زندگی میں شعور بیدار ہو چکا ہوگا لیکن انہوں نے اپنی ذات کی نشو و نما نہیں کی ہوگی، انہیں موت کے بعد کی زندگی میں اس کا شدید احساس ہوگا کہ وہ زندگی کے ارتقائی مراحل میں پیچھے رہ گئے۔ احساس کی بیداری لیکن زندگی کی بلند سطح سے محرومی کی اس کیفیت کو قرآن کریم نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ لا یموت فیہا ولا یحیا۔ اس کے دو حوالے ہیں، ایک 20 نمبر سورت کی آیت 74 اور 87 نمبر سورت کی آیت نمبر 13۔ جہنم میں نہ تو انہیں زندگی نصیب ہوگی اور نہ ہی موت آئے گی۔ یہ کیفیت کس قدر کرب انگیز ہوگی۔ اس کا نقشہ قرآن کریم نے ان الفاظ میں کھینچا ہے کہ یاتیہ الموت من کل مکان وما ہوا بمیت، 14 نمبر سورت کی آیت نمبر 17، کہ انہیں چاروں طرف سے موت آتی دکھائی دے گی لیکن وہ مریں گے نہیں۔ یہی عذاب کچھ کم الم انگیز نہیں ہوگا کہ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اسی 14 نمبر سورت کی اگلی آیت نمبر 18، کہ اس کے ماورا اور شدید عذاب بھی ہوگا۔ وہ وہاں چلا چلا کر ہلاکت کو پکاریں گے کہ کسی طرح ان کا خاتمہ ہو جائے۔ ان سے کہا جائے گا کہ تم ایک بار چھوڑ 1000 بار ہلاکت کو آوازیں دو، وہ تمہارا خاتمہ کرنے کو نہیں آ سکتی۔ اس کے حوالے کے لیے دیکھیے 25 نمبر سورت کی آیات 13 اور 14۔ لا یقضی علیہم فیموتوا ولا یخفف عنہم من عذابہا، 35 نمبر سورت کی آیت 36، کہ نہ وہ عذاب اتنا ہوگا کہ اس سے وہ مر جائیں اور نہ ہی اس میں تخفیف ہوگی۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ یا لیتنی کنت ترابا، یہ 78 نمبر سورت کی آیت نمبر 40، کہ حق سے انکار کرنے والا شدت اضطراب سے تنگ آ کر چیخ اٹھے گا کہ اے کاش میں ذی احساس انسان ہونے کے بجائے مٹی کا تودا ہوتا تو اس عذاب میں گرفتار تو نہ ہوتا۔ ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ انسان کے ہر عمل کا اثر اس کی ذات پر مرتسم ہوتا جاتا ہے۔ تخریبی اعمال کا اثر تخریبی، تعمیری کا تعمیری۔ اس اعتبار سے دیکھیے تو انسان کی جنت اور جہنم اس کی زندگی میں ساتھ کے ساتھ تیار ہوتے جاتے ہیں، لیکن انسان کے جذبات پرستیاں اس طرح اس کی آنکھوں پر پردے ڈالے رکھتی ہیں کہ وہ اس جہنم کو دیکھ نہیں سکتا۔ مرنے کے بعد کی زندگی میں یہ پردے اٹھ جائیں گے، ہر شے اپنی اصلی شکل میں سامنے آ جائے گی۔ اس وقت خود فریبی کا کوئی امکان نہیں ہوگا۔ اس لیے جو جہنم یہاں نگاہوں سے مستور ہے وہاں بے حجاب ہو کر نظر آنے لگ جائے گی۔ سورہ کہف میں ہے وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا، کہ ہم اس دن جہنم کو ابھار کر
ان کی آنکھوں کے سامنے لے آئیں گے. الذین کانت اعینہم فی اطاعن عن ذکری وکانوا لا یستطیعون سمعا. یہ 18 نمبر سورت کی آیات 100 اور 101 کہ ان لوگوں کے سامنے جن کی دنیاوی زندگی میں کیفیت یہ تھی کہ ان کی آنکھوں پر پردے پڑے رہتے تھے، جن کی وجہ سے وہ ہمارے قوانین کو اپنے سامنے دیکھ نہیں سکتے تھے، جن کے کانوں میں ڈاٹ لگ چکے تھے، جن کی بنا پر وہ تنذیرات کو سن نہیں سکتے تھے. دوسری جگہ ہے وَبُرِزَتِ الْجَحِیمُ لِلْغَاوِینَ. 26 نمبر سورت کی آیت نمبر 91 کہ جو لوگ صحیح راستہ چھوڑ کر غلط راہوں پر چل نکلے تھے جہنم کو ابھار کر ان کے سامنے لے آیا جائے گا. اس وقت وہ جہنم مستور ہے، اس وقت بارز ہو جائے گی. وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ لِمَن یَرَا. 79 نمبر سورت کی آیت نمبر 36 کہ اس کے لیے بارز ہو جائے گی جس کے پاس اسے دیکھنے کے لیے آنکھیں ہوں گی. اس وقت اس جہنم کا اندازہ صرف علمی طور پر لگایا جا سکتا ہے، لیکن اس وقت یہ کیفیت ہوگی کہ لَتَرَوُنَّ الْجَحِیمَ کہ تم اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے. ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَیْنَ الْیَقِینِ. 102 نمبر سورت کی آیات 6 اور 7 اور یوں تمہیں اس کے متعلق عین الیقین حاصل ہو جائے گا. یہی وجہ ہے جو کہا گیا ہے کہ ان جہنم لمحیطۃ بالکافرین. سورہ العنکبوت کی آیت 54 اور سورہ توبہ کی آیت 49 کہ یہ حقیقت ہے کہ جہنم کفار کو اس وقت بھی ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے. یہ اسے نہیں دیکھتے لیکن وہ انہیں ہر وقت اپنی نگاہوں میں رکھتی ہے. وما ہم عنہا بغائبین. یہ 82 نمبر سورت کی آیت نمبر 16 کہ یہ اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہے، وہ ان کی گھات میں ہے. گھات والے حوالے کے لیے دیکھیے 78 نمبر سورت کی آیت نمبر 21. سورۃ الفجر میں ایک عظیم حقیقت کو ایک بڑے لطیف پیرایا میں بیان کیا گیا ہے. عام طور پر تو یہی کہا گیا ہے کہ مجرمین کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، لیکن اس سورہ میں ہے وَجِعَا یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ کہ اس دن جہنم کو لایا جائے گا، یعنی جہنم خود آگے بڑھ کر انسان کو اپنے اندر دبوچ لے گی. اور جہنم ہی کیا، وہاں تو یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس دن وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. یہ 89 نمبر سورت کی آیت نمبر 22 کہ تیرا رب اور ملائکہ صف در صف آئیں گے. تو اس سے محشر کے متعلق بڑی عظیم حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. یعنی وہ کوئی خاص مقام نہیں جہاں انسان جا کر جمع ہوں گے، خدا اور ملائکہ خود آئیں گے. اور اسی طرح جہنم بھی لائی جائے گی. وَفِيهَا بَصَائِرُ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. جہنم کی تفاصیل ہے. جہنم ہے تو انسان کی قلبی کیفیت کا نام، لیکن قرآن کریم کا انداز یہ ہے کہ وہ غیر محسوس مجرد حقائق ایبسٹریکٹ ریئلٹیز کو محسوس مثالوں سے سمجھاتا ہے، تاکہ جہاں ارباب علم و بصیرت ان حقائق کو فکری طور پر سمجھیں، عام انسان اپنی ذہنی سطح کے مطابق ان کا اثر لے سکیں. یہ انداز بیان بلند اور فروتر ذہنی سطح رکھنے والے
دونوں طبقات کے لیے مفید ہوتا ہے۔ بلند فکری سطح کا انسان ان محسوس تمثیلات سے کیفیات کا اندازہ لگا سکتا ہے، اور عام ذہنی سطح کے انسان ان سے عبرت و معزت حاصل کر لیتے ہیں، اور یہی در حقیقت جنت اور جہنم کے متعلق تفصیلی بیانات سے مقصود ہے۔ ویسے بھی قرآن کریم انسانوں کی زبان میں نازل کیا گیا ہے، اس لیے حقائق کی افہام و تفہیم کے لیے جو انداز انسانی دنیا میں اختیار کیے جاتے ہیں، قرآن کریم نے بھی وہی انداز و اسالیب اختیار کیے ہیں۔ ان محسوس تمثیلات کی روح سے آگ میں جل جانے کی وجہ سے پیدا شدہ شدت درد کو مرکزی حقیقت دے کر باقی تفاصیل کو اس مرکز کے گرد گردش دی گئی ہے، یا کھیتی کی مثال سے ایسے عناصر کو سامنے لا کر جن سے فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کی جو محنت قوانین خداوندی کے مطابق نہیں ہوتی، وہ کس طرح رائے گاں چلی جاتی ہے۔ ہم ان آیات میں قرآن کریم کے الفاظ اور ان کے لغوی معنی پیش کریں گے، ان کا مجازی مفہوم کیا ہے، اسے قارئین کے اپنے فہم پر چھوڑ دیں گے۔ البتہ جو صاحب یہ دیکھنا چاہیں کہ میں نے ان کا مجازی مفہوم کیا سمجھا ہے، وہ اسے میری لغات القرآن یا مفہوم القرآن میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس تمہید کے بعد قرآن مجید کے الفاظ میں جہنم کی تفاصیل ملاحظہ کیجیے۔ آگ کے شعلے سورۃ تکویر میں ہے، وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، یہ آیت نمبر 12 میں، کہ جب جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی، كُلَّمَا حَبَتْ زِرْنَاهُمْ سَعِيرًا، یہ 10 نمبر سورت کی آیت 90، کہ جب اس کی آگ ذرا ٹھنڈی ہونے لگے گی تو اسے اور زیادہ تیز کر دیا جائے گا۔ وہ آگ اہل جہنم کے چہروں کو جھلس دے گی، یہ 23 نمبر سورت کی آیت 104۔ اس کا دھواں اور شعلے ہر طرف سے محیط ہوں گے، 55 نمبر سورت کی آیت نمبر 35۔ انہا لظا نزعاتن للشوا، یہ 70 نمبر سورت کی آیت 15 اور 16۔ وہ شعلہ فگن آگ کلیجہ کو کھینچ کر نکال لے گی، اس کے دھوئیں کا سایہ 3 شاخوں والا ہوگا، جس سے کہیں جائے پناہ نہیں مل سکے گی۔ وہ اتنے بڑے شعلے پھینکے گی گویا وہ بلند عمارات ہیں یا زرد اونٹ۔ اس کے حوالے کے لیے دیکھیے 77 نمبر سورت کی آیات 30 سے 33 تک۔ اس میں اہل جہنم کو ڈال کر اوپر سے بند کر دیا جائے گا۔ یہ بات 90 نمبر سورت کی آیت نمبر 20 میں کہی گئی ہے۔ اس کا نام حاویہ ہے، یعنی بھڑکتی ہوئی آگ، 101 نمبر سورت کی آیت 9 سے 11 تک۔ اس طرح ان کے اوپر اور نیچے سب آگ ہی آگ ہوگی۔ یہ بات 39 نمبر سورت کی آیت نمبر 16 میں کہی گئی ہے۔ وہ آگ کھالوں کو پگھلا دے گی، جب ان کی ایک جلد یعنی کھال جل جائے گی تو اس کی جگہ دوسری کھال بدل دی جائے گی، اور اس طرح وہ مسلسل عذاب میں ماخوذ رہیں گے۔ یہ سورہ النساء کی آیت 56۔ اہل جہنم کے کپڑے بھی آگ سے قطع کیے جائیں گے، ان کے سروں پر سے کھولتا ہوا پانی بہایا جائے گا، اس سے ان کی کھال اور انتڑیاں گل جائیں گی، اور لوہے کے گرزوں سے ان کا کچومر نکال دیا جائے گا۔ یہ بات 22 نمبر سورت کی آیات 19، 20 اور 21 میں کہی گئی ہے۔ کھولتا ہوا پانی، جہنم کی کناتیں اور شامیانے چاروں طرف سے محیط ہوں گے۔ وہ پانی کے لیے واویلا مچائیں گے تو انہیں تلچھٹ جیسا پانی ملے گا جو ان کے منہ جھلسا دے گا،
یہ بات 18 نمبر سورت کی آیت نمبر 29 میں کہی گئی ہے. اس سے ان کی انتڑیاں کٹ جائیں گی. یہ بات 47 نمبر سورت کی آیت 15 میں کہی گئی ہے. اس کھولتے ہوئے پانی سے بڑی الم انگیز اذیت پہنچے گی. سورہ الانعام کی آیت 70 اور سورہ یونس کی آیت 4. وہ اسے گھونٹ گھونٹ کر کے پئیں گے لیکن اس کے باوجود وہ حلق سے نیچے نہیں اترے گا. یہ 14 نمبر سورت کی آیات 16 اور 17. ان کے چاروں طرف اسی قسم کا کھولتا ہوا پانی ہوگا. 55 نمبر سورت کی آیت نمبر 44. اس کھولتے ہوئے پانی میں ابلنا اور آگ میں جل جانا، اس سے ان کی تواضع ہوگی. 56 نمبر سورت کی آیات 93 94. اس کے ساتھ ہی جھلسا دینے والی لو، سیاہ دھوئیں کے سائے، پینے کو وہ مشروب جو نہ ٹھنڈا ہو نہ نفع بخش. یہ بات 56 نمبر سورت کی آیت 43 44 اور 45 میں کہی گئی ہے. تھکے ماندے ذلیل و خوار جہنم کی آگ میں جھونکے جائیں گے اور کھولتے ہوئے چشمے سے انہیں پانی پلایا جائے گا. یہ بات 88 نمبر سورت کی آیات 2 سے لے کے 5 تک میں کہی گئی ہے. بعض مقامات میں کھیتی کی مثال سے سخت گرم اور یخ بستہ سرد پانی کا بھی ذکر ہے. پانی گرم ہو یا بہت ٹھنڈا، کھیتی دونوں سے جل جاتی ہے. اس لیے شدید گرم کے ساتھ سخت ٹھنڈا پانی بھی عذاب جہنم میں سے ہے. یعنی حمیما و غساقا. اس کے حوالوں کے لیے دیکھیے 38 نمبر سورت کی آیت نمبر 57 اور 78 نمبر سورت کی آیت نمبر 25. کھانے کو شجرۃ الزقوم، پینے کو اس قسم کا پانی اور کھانے کے لیے شجرۃ الزقوم، یہ عام طور پر ناگ پھن تھوہر کو کہتے ہیں، لیکن عرب محاورہ کی روح سے ہر تلخ اور سخت ناگوار شے کے لیے اس لفظ کا استعمال ہوتا تھا. سورہ صافات میں ہے کہ یہ وہ درخت ہے جو جہنم کی جڑ سے اگتا ہے. اس کا خوشہ ایسا ہے جیسے ناگ پھن تھوہر ہو. اس سے اہل جہنم اپنا پیٹ بھر لیں گے اور اوپر سے کھولتا ہوا پانی پینے کو ملے گا. سورہ صافات کی آیات 24 سے 27 تک. سورہ الدخان میں ہے کہ شجرۃ الزقوم کھانے کو ملے گا تو وہ پگھلے ہوئے تانبے کی طرح پیٹ میں کھولے گا. یعنی منظر کچھ اس قسم کا ہوگا کہ مجرم کو گھسیٹ کر عین دوزخ کے درمیان لایا جائے گا. اس کے سر پر کھولتا ہوا پانی انڈیلا جائے گا. شجرۃ الزقوم اس کے سامنے رکھا جائے گا. اس سے کہا جائے گا کہ اسے چکھ، تو اپنے آپ کو بہت بڑی قوت و عزت کا مالک سمجھا کرتا تھا. سورہ دخان کی آیات 42 سے 50 تک. وہ اسے نگلنا چاہیں گے تو وہ حلق میں اٹک جائے گا. یہ 73 نمبر سورت کی آیت نمبر 13. وہ کھانا کیا ہوگا؟ ایسے جھاڑ کانٹے ہوں گے جنہیں ردی سمجھ کر پھینک دیا جائے گا. وہ اسے تاون و کرہن نگل تو لیں گے لیکن اس سے نہ بھوک مٹے گی اور نہ ہی جسم کو توانائی اور فربہی حاصل ہوگی. یہ 88 نمبر سورت کی آیات 6-7. یہ ہوگا اہل جہنم کا تمثیلی کھانا. جیل خانے کا سا نقشہ. جیسا کہ سابقہ عنوان میں بتایا جا چکا ہے، جہنم کا نقشہ ایسے کھینچا گیا ہے جیسے وہ نہایت صعوبت انگیز اور اذیت رساں جیل خانہ ہو. جس طرح قیدی اپنے نمبروں سے پہچانے جاتے ہیں، اسی طرح وہاں کے مجرم اپنی پیشانیوں سے پہچانے جائیں گے. یہ 55 نمبر سورت کی آیت نمبر 41 میں انہیں پیشانی کے بالوں
اور پاؤں سے پکڑ کر گھسیٹا جائے گا. یہ بات بھی اسی 55 نمبر سورت کی آیت نمبر 41 میں ہے. ان کی گردنوں میں توق ڈالے جائیں گے اور پاؤں میں بیڑیاں. یہ 40 نمبر سورت کی آیت 71 اور 72 اور 76 نمبر سورت کی آیت نمبر 4. ان سب کو زنجیروں میں جکڑ دیا جائے گا. 69 نمبر سورت کی آیات 31 اور 32. اور اس طرح جکڑ کر انہیں تنگ و تاریک کوٹھڑیوں میں ڈال دیا جائے گا. یہ 25 نمبر سورت کی آیت نمبر 13. اور لوہے کے بڑے بڑے گرزوں سے ان کی پٹائی ہوگی. 22 نمبر سورت کی آیت نمبر 21. جہنم کے داروغے، جیل خانے کی طرح جہنم کے بھی داروغے ہوں گے. وہ بڑے پرہیبت اور سخت گیر ہوں گے. 66 نمبر سورت کی آیت نمبر 6 میں اور 74 نمبر سورت کی آیت 30 اور 31 میں ہے کہ ایک چھوڑ 19 ہوں گے. اہل جہنم ان داروغوں سے درخواست کریں گے کہ ہماری سزا میں کچھ تخفیف کر دی جائے. وہ ان سے کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس وہ پیغمبر نہیں آئے تھے جنہوں نے تنبیہ کی تھی کہ اگر تم نے اپنی غلط روش کو نہ چھوڑا تو سخت عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے؟ جواب میں وہ کہیں گے کہ ہاں وہ آئے تو تھے لیکن ہم نے ان کی بات نہیں مانی تھی. یہ بات 40 نمبر سورت کی آیت 50 میں کہی گئی ہے اور دوسری جگہ 67 نمبر سورت کی آیات 8 اور 9 میں کہی گئی. جہنم کے ہیڈ داروغہ کا نام مالک ہوگا. اہل جہنم عذاب کی سختیوں سے تنگ آ کر اس سے کہیں گے کہ تم خدا کے حضور عرض کرو کہ وہ تمہارا کام تمام کر دے تاکہ ہم اس عذاب سے چھٹکارا حاصل کر لیں. وہ کہے گا کہ انکم ماکثون. یہ 43 نمبر سورت کی آیت 77. یہاں موت نہیں آ سکتی، تمہیں اسی طرح ایڑیاں رگڑتے رہنا ہوگا. یعنی یہ مایوسی کی انتہا ہے. ذلت آمیز عذاب. عقوبات کی اس شدت اور سختی کے ساتھ وہاں ذلت کا عذاب بھی ہوگا. وہ جہنم کی طرف آئیں گے بھی تو اس انداز سے کہ خاشعین من الذل ینظرون من طرف خفی. 42 نمبر سورت کی آیت 45 کہ جھکی ہوئی نگاہیں اور کنکھیوں سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے وہ آگے قدم نہیں بڑھائیں گے تو انہیں منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں داخل کیا جائے گا. یہ اس کا دوسرا حوالہ 25 نمبر سورت کی آیت نمبر 34. جس طرح قیدی ہونا بذات خود بڑا ذلت آمیز ہوتا ہے، اسی طرح جہنم میں داخل ہونا ہی 1000 رسوائیوں کا موجب ہوگا. سورہ آل عمران کی آیت 191 اور 40 نمبر سورت کی آیت نمبر 60. اسی لیے اسے عذاب مہین کہا گیا ہے 45 نمبر سورت کی آیت نمبر 9 میں، یعنی رسوا کرنے والا عذاب. اور یہی بات 39 نمبر سورت کی آیت نمبر 40 میں بھی کہی گئی ہے. جہنم کے مختلف دروازے. جرائم کی نوعیتوں کے اعتبار سے جہنم میں داخل ہونے کے دروازے تو مختلف ہوں گے لیکن جہنم ایک ہی ہوگا. لہا 7 ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم. 15 نمبر سورت کی آیت نمبر 44 کہ اس کے مختلف دروازے ہوں گے اور ہر دروازے کے لیے الگ الگ مجرم مختص کر دیے جائیں گے. ان مجرمین سے کہا جائے گا کہ تم اپنے اپنے دروازے سے جہنم میں داخل ہو جاؤ. اس کے مزید حوالوں کے لیے دیکھیے 16 نمبر سورت کی آیت نمبر 29
39 نمبر سورت کی آیت نمبر 72، 40 نمبر سورت کی آیت نمبر 76۔ چیخنا چلانا، اس جہنم کے عذاب میں ماخوذ ہو کر وہ اس طرح چیخیں چلائیں گے کہ وہاں کان پڑی آواز سنائی نہیں دے گی۔ 21 نمبر سورت کی آیت نمبر 100 میں وہ وہاں تنگ آ کر موت کو پکاریں گے، لیکن موت ان کی آواز کو نہیں سنے گی۔ 25 نمبر سورت کی آیات 13 اور 14۔ خود جہنم بھی انہیں دیکھ کر جوش میں آ جائے گا اور اس سے بڑا ہیبت انگیز شور برپا ہوگا۔ 67 نمبر سورت کی آیت نمبر 7۔ جہنم کی وسعتوں کا یہ عالم ہوگا کہ اس سے پوچھا جائے گا کہ حلم طلعت، کیا تو بھر گئی ہے؟ وتقول حل من مزید، تو وہ کہے گی کہ کیا اور مجرم بھی ہیں؟ اگر ہیں تو انہیں بھی ڈال دیجیے۔ یہ بات 50 نمبر سورت کی آیت نمبر 30 میں کہی گئی ہے۔ اس عذاب سے محفوظ رہنے کی دعائیں، یہ ہے اس عذاب جہنم کا تفصیلی بیان جس سے کسی کو کوئی نہیں بچا سکے گا، حتیٰ کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں۔ افمن حق علیہ کلمۃ العذاب افانت تنقذ من فی النار، 39 نمبر سورت کی آیت نمبر 19، کہ جو خدا کے قانون مکافات کے مطابق عذاب کا مستوجب قرار پا گیا، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا تو اسے اس سے بچا سکتا ہے؟ اسی لیے جماعت مومنین سے کہا گیا ہے کہ قو انفسکم و اہلیکم نارا، 66 نمبر سورت کی آیت نمبر 2 میں، کہ اپنے آپ کو اور اپنے متعلقین کو عذاب جہنم سے بچانے کی فکر کرو۔ اسی لیے ان یعنی مومنین کی ہر وقت یہ آرزو ہوتی ہے کہ وقنا ربنا عذاب النار، سورہ بقرہ کی آیت 201، کہ اے ہمارے نشو نما دینے والے ہمیں عذاب جہنم سے محفوظ رکھیو۔ اس کے مزید حوالے ہیں سورہ آل عمران کی آیت 15 بھی اور 19 بھی۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، یہ 25 نمبر سورت کی آیت 65 میں، کہ عذاب جہنم کا رخ ہم سے دوسری طرف پھیر دے، وہ ادھر کا رخ ہی نہ کرے، چونکہ مومنین کا حسن عمل کا پلڑا بھاری ہوگا، اس لیے انہیں اس سے محفوظ رکھا جائے گا۔ یہ اس کے حوالے کے لیے دیکھیے 19 نمبر سورت کی آیات 71 اور 72۔ لا یمسہم السوء ولا ہم یحزنون، 39 نمبر سورت کی آیت نمبر 61 میں، کہ انہیں کوئی تکلیف مس تک نہیں کرے گی اور نہ ہی وہ غمگین اور آزردہ خاطر ہوں گے۔ ووقاہم عذاب الجحیم، یہ 44 نمبر سورت کی آیت 56 میں، اس لیے کہ خدا انہیں عذاب جہنم سے محفوظ رکھے گا۔ اور یہی بات 52 نمبر سورت کی آیت نمبر 18 میں بھی کہی گئی ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جسے عذاب جہنم سے محفوظ رکھا جائے وہی کامیاب و کامران ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت 184، انہیں جہنم سے اتنی دور رکھا جائے گا کہ یہ اس کی سنسناہٹ تک بھی نہیں سن سکیں گے۔ یہ مومنین کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے حوالے کے لیے دیکھیے آیت 21 نمبر سورت کی آیات 101 102، یعنی وہ اس سے بالکل محفوظ رہیں گے۔ لہٰذا وہ جو تصور ہے کہ مجرمین کو جہنم میں داخل کیا جائے گا اور وہ جب اپنے جرائم کی سزا بھگت لیں گے تو انہیں جنت کی طرف منتقل کر دیا جائے گا، قرآنی تصور کے خلاف ہے۔ جو جنت کا مستحق قرار پا چکا ہے اسے جہنم میں بھیجا ہی نہیں جاتا۔ تفصیل اس کی ذرا آگے چل کر سامنے آئے گی۔